جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ناشکری بہت ہے. مجھے جب دوسری قوموں اور اپنی قوم کے درمیان ایک خاص چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے کلچر میں ہر بندہ ناشکری کی باتیں کرتے ملتا ہے. ہر بندہ یہ سوچ رکھتے ملتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں، کیا کمی ہے. یہ کم سوچتے کہ کیا ہے. آپ اگر ایک سروے کریں، ایک کویسچنر بنا کر کہ آپ کے غم کیا کیا ہیں، آپ ہر وقت کیا سوچتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشی کے اسباب کیا ہیں، آپ اپنی موجودہ زندگی پر کیا مطمئن ہیں، 100% مطمئن ہے یا 50% یا بالکل مطمئن نہیں، اور اگر غیر مطمئن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اور پھر اس میں آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے. کیا آپ اپنا گھر اون کرتے ہیں؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کیا آپ کے بچے ہیں؟ کیا آپ کا بزنس ہے؟ تو جتنے لوگ ایسے ہوں کہ جن کا اپنا گھر بھی ہو، بزنس بھی ہو، بچے بھی ہوں، شوہر بھی ہو، یا شوہر کے پاس بیوی بھی ہو، اور پھر اگر ان کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ غیر مطمئن ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناشکراپن. اور اس میں بھی ریشو عورتوں کا زیادہ ہائی ہوگا مردوں کی نسبت. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، اور اس میں ایک وجہ یہ کہ شوہروں کی ناشکری، کہ جو مل رہا ہے ان سے اس پہ کوئی قدر نہیں، اور جو نہیں مل رہا ہر وقت اسی کا غم. جیسے آپ نے فرمایا کہ بن بیاہی بیٹھی ہوئی تھی، پھر اللہ نے اس کو شوہر دیا، رزق دیا، بال بچے دیے، اور پھر اگر ایک بات نہیں پوری ہوتی کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں خوشی خوشی شادی کرتی ہیں، شوق سے انتظار میں ہوتی کب رشتہ آئے، پریشانی لاحق رہتی ہے، ہر وقت غم لاحق ہے، شادی نہیں ہو رہی، سب کام پینڈنگ ہے کہ شادی ہوگی تو کام شروع کریں. چلے ہو گئی کسی طرح، چند دن تو زیوروں کی نمائش اور کپڑوں کی نمائش اور کھانے پینے میں گزرے. اب آئیں ذمہ داریاں زندگی کی. اب شوہر بھی برا ہو گیا، گھر بھی اچھا نہیں، سسرال بھی اچھا نہیں، سب برے ہو گئے. اور پھر پچھلی لائف سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی باپ سے شوہر کو، کبھی گھر سے اس گھر کو، کبھی اپنے سٹائل کو ایک نئے سٹائل سے، اور اس میں کمپیئر کر کے رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے. یہ کم سوچتے ہیں کہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں عموماً لڑکیاں روتی دھوتی، بد مزاج، بد اخلاق ہوتی چلی جاتی، اور بالآخر ساری زندگی کی بیماریاں مول لے لیتی ہیں. آج کل میں اس پہ بہت سوچ رہی ہوں کہ اس چیز کی اصلاح کیسے کی جائے، کیونکہ ہر دوسرا قصہ مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے، اور میں واقعی اس پر سیریس ہوں کہ کم از کم آپ لوگ جب شادی کے بعد اپنے گھروں کو جائیں تو آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونے بیٹھ گئے نا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بے جا کے غم جو شیطان خوف دلاتا ہے اور غمگین کرتا ہے انسان کو، یہ آپ کو بیکار کر دے گا. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی نیولی میرڈ لڑکیاں جب بہت پریشان ہوتی ہیں، اگر ان کی قصہ سنو ایک اور سٹوری ہے، ان کی ساس اور ان کے سسرال کا سنو تو بالکل ایک اور سٹوری ہے. وہ الگ پریشان ہے، یہ الگ پریشان ہے، اور حقیقت میں سب ناشکراپن ہے کہ جو ملتا ہے وہ حقیر نظر آتا ہے، اور جو پیچھے چھوڑا ہے ماں باپ کے گھر، جو ماں باپ کا تھا چاہیے تھا ساتھ ہی دے دیتے آپ کو. اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو ساتھ آنا چاہیے تھا آپ کے. پھر وہ تو بہت سے والدین اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جہیز نام کی چیز دیتے ہیں، لیکن وہ پورا لائف سٹائل کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہر لڑکی کو، کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، کسی بیک گراؤنڈ کی ہو، اس کو اپنی اس سینس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ مختلف حالات میں مجھے کس طرح گزارا کرنا ہے. طلاق کا ریشو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پریشان کن حد تک. اگر عام حالات میں ہو تو بھی بری ہے، ناپسندیدہ ہے نا، جیسے حدیث میں بھی آیا. لیکن اگر دیندار گھرانوں میں ہو تو وہ شدت اور کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کچھ چیزیں تو واقعی جینوئن ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بلا وجہ کی پیدا کردہ ہو سکتی ہیں. تو اس میں بھی بنیادی وجہ کیا؟ ناشکراپن.